میں تو اس بات کی تعلیم دیتا آیا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھ پر بھی کوئی ظلم و زیادتی ہو، تب بھی میرے مریدین اور دعوت اسلامی والے ہرگز تشدد و مزاحمت اور قانون کی خلاف ورزی کا راستہ اختیار نہ کریں۔ میرے انتقال کے بعد بھی موجودہ سیاست اور سیاسی سرگرمیوں، ہڑتالوں، احتجاجی ریلیوں اور دھرنوں وغیرہ سے دور رہیں اور پرامن رہ کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں۔ ادے پور ہند میں ہونے والے قتل کے واقعے میں بھی کیونکہ دعوت اسلامی کا نام لیا گیا ہے، اس لیے وضاحت کرتا چلوں کہ یہ بھی چند افراد کا ذاتی فعل اور ان کا پرسنل میٹر ہے، جس کا دعوت اسلامی سے، مجھ سے اور میری ترغیب و تربیت سے کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ آج 3 جولائی 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 50 نمبر انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، لیکن ان کو میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا۔ پہلے اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک بہت بڑا ایشو جو سامنے آیا سوشل میڈیا کے اوپر، انڈیا کے تو سارے میڈیا کے اوپر وہ ایشو چلا، لیکن پاکستان میں اسے ڈسکس نہیں کیا گیا مین میڈیا کے اوپر، شاید اس وجہ سے کہ کوئی یہاں پر بھی ہنگامہ آرائی شروع نہ ہو جائے۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ جیسے یہ ویک سٹارٹ ہوا تو وہ صبح سویرے سارے معاملات چلنا شروع ہو گئے۔ انڈیا میں ایک جگہ ہے ادے پور، اس کے اندر ایک ٹیلر کی شاپ میں 2 مسلمانوں نے گھس کر تیز دھار چھریوں کی مدد سے، وہ چھریاں بھی کیا تھیں، وہ تو ٹوکا نما کو بڑے بڑے چھرے تھے، اس کو انتہائی خوفناک طریقے سے قتل کیا اس ہندو ٹیلر کو، اور اس سے بڑھ کر اس کی ویڈیو بنائی گئی اور پھر سوشل میڈیا پہ ڈیٹرنس کے لیے ڈالی گئی۔ وہاں کے جتنے سمجھدار قسم کے مسلمان علماء ہیں اور سیاستدان ہیں، سب نے اس کی مذمت کی کہ اس طریقے سے قانون کو ہاتھ میں لینا یہ اسلام کی روح سے بھی حرام ہے اور بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ لیکن اس پورے واقعے میں جو میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے چند انڈیویجولز جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، ان کی سزا باقی تمام لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ پاکستان میں اگر چند ہندو مل کر یا چند کرسچنز مل کر اسی طریقے سے کسی مسلمان درزی کی دکان میں گھس کر اسے اس طریقے سے قتل کریں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگلے دن پورا ملک بند ہوا پڑا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے مسلمان تو اکثریت میں ہے۔ اب بالکل اس کو آپ انڈیا کی اینک لگا کے دیکھیں کہ وہاں پر ہندو اکثریت میں ہے اور وہاں یہ حرکت کرنے والا مسلمان ہے، 2 مسلمانوں نے مل کے یہ حرکت کی، تو وہاں کے اندر ہندوؤں میں کتنا غصہ پایا جاتا ہوگا، جو کہ جسٹیفائی ہوگا، لیکن وہ صرف غصے تک نہیں رہیں گے، وہ بھی اسی قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح کے موب کی ایک سائیکی ہوتی ہے، وہ بھی قانون کو ہاتھ میں لیں گے۔ اور 2 مسلمانوں کے اس قسم کے قانون کو ہاتھ میں لینے والے عمل کی وجہ سے 20 کروڑ مسلمان جو انڈیا کے اندر ہیں ان کی زندگی ونریبل ہو جائے گی، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے اس وقت جو حکمران ہے وہ تو ویسے ہی اینٹی مسلم ہے، اور کئی جذباتی قسم کی تنظیمیں اس کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہیں، جس طرح کی جذباتی مسلمانوں کی یہاں پہ کچھ نان سٹیٹ ایکٹر تنظیمیں ہیں جو مسلم پبلک کو یوز کرتی ہیں، وہاں پر بھی ہندو پبلک کو یوز کرنے والی اس طرح کی تنظیمیں موجود ہیں۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ ہماری ایڈیٹوریل پالیسی کے تحت کہتے ہیں جی نام کاٹ دیں اس میں سے، سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی نام نہیں لیتے، کٹنگ نہ کرنی پڑے۔ تو اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں وہ وبال جان بنی ہوئی ہیں دنیا کے امن کے لیے، چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں، ہندوؤں میں ہوں، کرسچنز میں ہوں۔ اور کوئی دنیا کا مذہب یا دین
اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کریں، چاہے وہ حب الوطنی کے نام پہ ہوں، چاہے وہ توہین مذہب کے نام کے اوپر ہوں۔ کسی بھی صورت میں کوئی انڈیویجول قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، ورنہ یہ سارے کا سارا عدالتی نظام دھڑم سے نیچے گر پڑے گا۔ شواہد کی بنیاد کے اوپر چیزوں کا فیصلہ ہونا چاہیے، ادروائز جس کا جب دل کرے گا اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر اسے توہین مذہب کا نام دے کر کسی بھی انڈیویجول کی جان لے لے گا، اور یہ ہمارے ملک میں تو آئے دن آپ کو پتہ ہے ہوتا رہتا ہے۔ یہ سیالکوٹ انسیڈنٹ جس کے اندر ایک سری لنکن کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، وہ اس کی نمائندہ مثال ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک ایکٹیویٹیز یہاں پہ پرفارم ہوئی۔ اسپیسیفک ادے پور والے واقعے کے اعتبار سے یہ جو دو انڈیویجول تھے، ایک ریاض اتاری اور دوسرا محمد غوث، بعض اس کے ساتھ بھی اتاری لگا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ نسبت اس شخصیت کی طرف ہے جو پاکستان میں ایک ڈومیننٹ مذہبی پیشوا ہیں، محمد الیاس اتار قادری۔ چونکہ وہ عطر کا کام کیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا تخلص بھی اپنی نعتیہ شاعری کے اندر اتار رکھا، اور پھر ان سے بیعت ہونے والے لوگ اپنے آپ کو اتاری کہتے ہیں، قادری، اتاری، رضوی بھی ساتھ لگاتے ہیں۔ الیاس قادری صاحب کو میں اپنی بہت چھوٹی ایج سے پرسنلی جانتا ہوں، یعنی 5ویں کلاس سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں، پرائمری، کیونکہ میرا ان کے ساتھ آلموسٹ 10-12 سال کا تعلق تو رہا ہے ان کی تنظیم میں۔ بعد میں 2001 کے اندر آ کے جب عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے کچھ اور ایشوز تھے، میں پھر ان سے الگ ہو گیا۔ میں ان سے انتہائی سخت اختلافات رکھتا ہوں ان کے عقائد کی وجہ سے، وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن ایک چیز کی میں ان کی تعریف کروں گا کہ وہ نان وائلنٹ ہے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی موقع کے اوپر اپنے کسی مرید کو اس چیز پہ نہیں ابھارا کہ وہ قانون ہاتھ میں لے کر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرے۔ دیکھیں، سب سے بڑی ایکٹیویٹی تو یہ ہو سکتی ہے نا، کسی شخص کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو اور اس کے دنیا میں لاکھوں چاہنے والے ہوں جو اس کے اشارے کے اوپر، ایک انگلی کے اشارے پہ جان دینے کے لیے تیار ہوں، اور وہ شخص کوئی پروٹیسٹ بھی نہ کرے اس کے خلاف۔ الیاس قادری صاحب کے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ 1995 میں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کے ساتھی اس میں شہید ہو گئے اور وہ بچ گئے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی قتل بھی کر دینا تو میں نے اسے پیشگی معاف کیا ہوا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھے کوئی شفاعت کا اذن دیا تو میں اپنے قاتل کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا کہ جس نے مجھے شہادت کے درجے پر فائز کیا۔ یہ خیر انہوں نے ان کا اپنا ایک غلوب ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں میں بتا رہا، میں آپ کو ان کی پازیٹیونیس بتا رہا ہوں، پازیٹیوٹی بتا رہا ہوں ان کی۔ تو انہوں نے کبھی اس کے اوپر کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کیا۔ پاکستان میں بڑے بڑے معاملے ہوئے، لیکن کبھی بھی آپ کو الیاس قادری صاحب اور ان کی جماعت دعوت اسلامی کسی موقع پر کوئی پلے کارڈ اٹھائے ہوئے بھی نظر نہیں آئے گی۔ پروٹیسٹ تو بڑی دور کی بات ہے، نہ کوئی سوشل میڈیا پہ کمپین چلاتے ہوئے، نہ کسی پولیٹیکل جماعت کو سپورٹ کرتے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے ایجنسیز کی طرف سے آفیشلی انہیں سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی سب سے نان وائلنٹ اور پیسفل آرگنائزیشن دعوت اسلامی ہے۔ اب یہ جو انڈیویجول ہے ریاض اتاری یا محمد غوث، یہ جو انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی، اس کا الیاس قادری صاحب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ چونکہ انڈیا میں لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کے میڈیا کے اوپر بھی اب دعوت اسلامی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر ہم پابندی لگا دیں گے۔ 1981 میں بنی یہ تنظیم الیاس قادری صاحب کا وہ سارے کا سارا چل رہا ہے۔ ہمیں ان سے لاکھ اختلافات، لیکن یہ جو چیز، اور پھر انہیں پکڑ کے وہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف، آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی جہادی تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ وہ جوڑ رہے ہیں۔ حالانکہ ان کا تو مسئلہ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے، ان کو تو الیاس قادری صاحب ویسے ہی کافر سمجھتے ہیں، نہ وہ دیوبند کو مسلمان سمجھتے ہیں، نہ وہ
اہل حدیث کو مسلمان سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ہر مرید کو یہ تلقین کی ہوئی ہے کہ میرا مرید وہ ہے جو حسام الحرمین کتاب پڑھے گا، اور اس کے عقیدوں کے اوپر تمہید ایمان اور حسام الحرمین کٹھی چھپی ہوئی ہے، ان کے عقیدوں کے اوپر چلے گا، اور باقاعدہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ وہ بک چھپی ہوئی ہے، جس میں علماء دیوبند کو مرتد اور واجب القتل یعنی کہ اسلام سے خارج تصور کیا گیا۔ لیکن واجب القتل سے مراد یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں انہیں قتل کریں، وہ خلافت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اس اعتبار سے بات کرتے ہیں، بس صرف علمی اختلاف رکھتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 واسطوں سے الیاس قادری صاحب کی اپنی بیعت جو ہے وہ احمد بریلوی صاحب سے ہے، جو بریلی، یہ جو یو پی ہے، اتر پردیش، پوری دنیا میں گمراہیاں یہیں سے ایکسپورٹ ہوئی ہیں، چاہے وہ دیوبند ہو چاہے بریلی ہو، دونوں وہیں پہ موجود ہیں۔ تو فتاوی رضویہ اور احکام شریعت اور یہ ساری کتابیں جو اعلیٰ حضرت کی ہیں، جن میں دیوبند اور اہل حدیث کے اوپر سخت فتوے لگائے گئے ہیں، احکام شریعت میں تو انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ دیوبند، اہل حدیث، رافضی یعنی اہل تشیع اور قادیانی، ایون قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا ہے انہوں نے ان مسلمان فرقوں کے ساتھ۔ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا، یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے چونکہ وہ اہل کتاب ہے، یعنی یہود و نصارہ سے بدتر قرار دے دیا اہل حدیث کو بھی، دیوبند کو بھی، شیعہ کو بھی۔ یہ یعنی اس اعتبار سے تعلیمات ان کی یہ چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ علمی اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ سارے جھگڑے علمی ہیں، کوئی انہوں نے اپنی نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیم نہیں بنائی ہوئی پیرلل میں، کوئی یعنی وہ اسلحے والا ونگ نہیں بنایا ہوا کہ جس کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑایا ہو کہ ٹھیک ہے جی ہم گڈ کاپ ہم ہوں گے، بیڈ کاپ آپ ہوں گے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹی وہ کرتے نہیں، ان کے مزاج میں نہیں ہے، اور ان کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ موجود ہے، 70+ ہو چکے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے۔ البتہ ان کا کوئی ماننے والا، کوئی انڈیویجول اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے، اس کی اپنی ایکٹیویٹی ہے۔ میں تو اس بات کی تعلیم دیتا آیا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھ پر بھی کوئی ظلم و زیادتی ہو، تب بھی میرے مریدین اور دعوت اسلامی والے ہرگز تشدد و مزاحمت اور قانون کی خلاف ورزی کا راستہ اختیار نہ کریں۔ میرے انتقال کے بعد بھی موجودہ سیاست اور سیاسی سرگرمیوں، ہڑتالوں، احتجاجی ریلیوں اور دھرنوں وغیرہ سے دور رہیں اور پرامن رہ کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں۔ ادے پور ہند میں ہونے والے قتل کے واقعے میں بھی کیونکہ دعوت اسلامی کا نام لیا گیا ہے، اس لیے وضاحت کرتا چلوں کہ یہ بھی چند افراد کا ذاتی فعل اور ان کا پرسنل میٹر ہے، جس کا دعوت اسلامی سے، مجھ سے اور میری ترغیب و تربیت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بالکل وہی ریپلیکا ہے جو کچھ سال پہلے چند لوگوں نے اپنے آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے منسوب کیا، اور انہوں نے ان کا نام آیا، مبینہ جو بات کی جاتی ہے، باقی اللہ کو بہتر پتہ ہے، اس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ کو پتہ ہے ظالمانہ طریقے سے ملک بدر کر دیا گیا۔ حالانکہ وہ انڈیویجولز تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں، لیکن فرنٹ پہ وہ ریزن رکھی گئی کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تبلیغ کی وجہ سے وہاں پر نان مسلمز اسلام سے روشناس ہو رہے تھے، ٹرو پکچر سے۔ باقی ہمیں ان سے بھی اختلاف ہے یزید اور بنو امیہ کے مسئلے میں، وہ الگ، لیکن جو ان کی پازیٹیو چیز ہے، آپ کو پتہ ہے ہم تو ہر ایک بندے کی پازیٹیو چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اب کسی نے سوچا تھا کہ میں الیاس قادری صاحب کے لیے اتنے تعریفی جملے بولوں گا کہ جن کے فرقے سے تعلق رکھنے والے 2 بندوں نے مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹس کی ہیں 2 مختلف مواقع کے اوپر، 2017 میں اور 2021 کے اندر، اس کے باوجود جو پازیٹیو چیز ہے وہ اس کی ہائی لائٹ کرنی چاہیے۔ تو جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر خام خواہ بلیم لگ گیا چند لوگوں کی جذباتیت کا یا ان کی طرف منسوب باتوں کا، اسی طریقے سے الیاس قادری صاحب کا نام تو خام خواہ اس معاملے میں بولا جا رہا ہے۔ لیکن میں اس ویڈیو کی وساطت سے الیاس قادری صاحب سے بھی پرسنلی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا ویڈیو بیان جاری کریں اور یہ کہیں کہ یہ شخص جو میرا مرید ہے، اس کی اس ایکٹیویٹی سے میں اعلان برات کرتا ہوں، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، تاکہ
باقی کروڑوں مسلمانوں کی زندگی وہاں پر بچ جائے، پلس آپ کی تنظیم کو بین نہ کیا جائے۔ پچھلے دنوں تبلیغی جماعت کے خلاف مہم چلی سعودی عرب سے، اور پھر وہ بھی انڈیا تک پہنچی۔ یہاں پر تو اب یہ ایکٹیویٹی کے بعد وہ دیوبند کی جماعت تھی، یہ بریلویوں کی جماعت ہے دعوت اسلامی، اس کے اوپر بھی پابندی لگائیں گے۔ ظاہر انڈیا میں بھی ان کا اچھا خاصا کام ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ اس طرف سوچیں آپ خود اسے کنڈیم کریں، اور اس میں کوئی آپ کو اس حوالے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی شخص کی گستاخی کو آپ یہ کہیں کہ اس نے درست کیا، گستاخی تو غلط ہے، خواہ کوئی بھی کرے۔ اس ٹیلر کے اوپر بھی یہ الزام تھا کہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر نوپور شرما، جو پچھلے دنوں انڈیا میں ایک عورت جس نے ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے مختلف مواقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے حوالے سے انتہائی گستاخانہ جملے استعمال کیے، اس کی سپورٹ کا الزام اس کے اوپر تھا۔ تو اس کی سپورٹ میں تو لاکھوں کروڑوں ہندو کھڑے ہوئے ہیں، تو اب یہ تو نہیں کہ ساروں کو دنیا سے ختم کرنا ہے۔ ہمارے نزدیک تو جو بھی کرسچن یہ کہتا ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ تو کیا ہم آلموسٹ 1 ارب کے قریب اس طرح کے کیتھولک کرسچنز کو دنیا سے ختم کر دیں گے؟ اور پروٹیسٹنٹ تو اس سے بھی ایک قدم آگے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ دونوں ملا کے آلموسٹ 1.25 ارب 1.75 بلین لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہے ہیں قرآن کی روح سے۔ سورہ مریم میں آیا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور زمین شک ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو یہ اتنا بڑا جملہ سن کے وہ بھی پھٹ پڑتے ان کے اوپر، لیکن ہم ان کی غلطی علمی طریقے سے ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، سورہ آل عمران میں، سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کے غلط نظریات کا علمی رد کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو نہیں کہ دنیا سے آپ نے ختم کر دینا ہے اپنے مخالفین کو، اگر یہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ مخالفین دنیا میں رہنے نہ دیتا۔ یہ حق اور باطل کی کشمکش جاری رہے گی۔ ہمارا کام ہے ہم علمی طریقے سے معاملات کو پبلک کے سامنے پریزنٹ کریں اور ایسا امیج اپنے ریلیجن کا پیش کریں کہ وہ اس سے متاثر ہوں، نہ کہ یہ کہ وہ متنفر ہو جائیں، جو پریکٹیکلی اس وقت زیادہ تر اس طرح کی صورتحال ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے۔ تو ہم کرسچنز کو یہ نہیں کہتے دنیا سے ختم کر دیں، ہم کہتے ہیں کہ علمی اختلاف رکھیں۔ اسی طریقے سے ہندوؤں کے بارے میں بھی، یہودیوں کے بارے میں بھی ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں انہیں بھی رائٹ ہے دنیا میں رہنے کا، ہم علمی طریقے سے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں گے، جس کی مرضی وہ قبول کرے، جس کی مرضی نہ قبول کرے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سورہ البقرہ آیت نمبر 256۔ دین قبول کرنے کے معاملے میں جبر نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے۔ اب جس کی مرضی ہے وہ قبول کرے، جس کی مرضی ہے نہ قبول کرے، لیکن آپ نے گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو اسلام میں داخل نہیں کرنا۔ وہ جو شروع میں رومنز اور پرشینز کو اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر اکھاڑا، تو وہ ایک وقت کے پیغمبر کے انکار کرنے پر عذاب استحصال آیا ان کے اوپر، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے صدیوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دی ہوئی تھی، اس کے باوجود وہ اپنی عوام کا استحصال کرتے تھے اور جبراً انہیں اپنے مذہب میں داخل کرتے تھے۔ رومنز کا ہیڈ جو ہے بت پرست تھا، پوری رعایا بت پرست تھی، کسی کو اجازت نہیں تھی اپنا مذہب بدلنے کی، اسی لیے کرسچنز کی اتنی پرسیکیوشن کی۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ 300 سال کے بعد کانسٹنٹائن II نے جب کرسچینٹی قبول کر لی، اس وقت ہم اسے اسلام ہی سمجھتے ہیں، تو پھر پوری رعایا مسلمان ہو گئی۔ یہ کسی تبلیغ کے اگینسٹ اتنے بڑے لیول پہ کرسچینٹی نہیں پھیلی ہے، بلکہ بادشاہ نے وہ قبول کر لیا تھا۔ لیکن اسلام نے آ کے پہلی دفعہ یہ بات کی کہ بادشاہ کا دین اور رعایا کا دین الگ ہو سکتا ہے، لیکن رومنز اور پرشینز اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، تو بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے ایز اے لاسٹ ریزارٹ مسلمانوں کو تلوار اٹھانی پڑی۔ اس حوالے سے میں اکثر کہہ چکا ہوں کہ
انڈیا میں ایک بہت بڑے اسکالر، پچھلے دنوں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، 95+ ان کی ایج تھی، وحید الدین خان صاحب رحمہ اللہ تعالی. ان کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق، وہ آپ کتاب پڑھیں. اس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت فریڈم آف ایکسپریشن جو آپ کو دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ اسلام کی دین ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے تلوار مجبوراً اٹھانا پڑی. جس طرح ایک پولیس والے کو مجبوراً گن اٹھانا پڑتی ہے رٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ دہشت گرد ہوتا ہے، وہ دہشت گرد ہوتا ہے چوروں اور دہشت گردوں کے اگینسٹ، نہ کہ عوام الناس کے اگینسٹ. ان کے دلوں میں ڈیٹرنس پیدا کرتا ہے. تو اس حوالے سے ٹرو پکچر اسلام کی آپ پیش کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. علمی طریقے سے اپنا موقف سامنے رکھیں. الیاس قادری صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی طرف سے ایک ویڈیو کلپ اس حوالے سے ضرور آنا چاہیے، اور اس ویڈیو کلپ کا انشاءاللہ تعالی انڈیا کے مسلمانوں کو بالخصوص اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالعموم فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. باقی اس طرح کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے گفتگو کی جاتی ہے، اور چونکہ میں ایک ان بائسڈ انالیسز رکھتا ہوں، اس کی وجہ سے بعض اوقات مسلمان بھی ناراض ہوتے ہیں، بعض اوقات دوسرے لوگ بھی، لیکن علمی طریقے سے کوئی رد نہیں کرتا. گالی گلوچ کے ذریعے، جذباتی ڈاکٹرن کے ذریعے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. آپ کو رائٹ ہے اپنا موقف رکھنے کا، لیکن آپ خدا کے لیے کسی کے ایمان کے اوپر جھوٹا حملہ نہ کریں اس قسم کا کہ یہ جو ہے فلاں کی سپورٹ میں بول رہا ہے، یہ فلاں کے ساتھ یہ کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں بھی وہ جو انڈیا میں جو کچھ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی، مجبوراً ہم نہیں چاہتے تھے ہم اس لیول پہ اتریں. بہرحال وہ بھی میں نے کوئی اسپیشل لیکچر اس پہ ریکارڈ نہیں کروایا ریبٹل کے طور پر. وہ مجھ سے انڈیا کے ایک بھائی ہیں عاقب بھائی، انہوں نے لائیو سٹریم کے دوران ایک کوشچن کیا تو میں نے اس سے ریبٹل تھوڑا بہت کر دیا، پھر اس کا ہم نے کلپ بھی جمعہ والے دن اپلوڈ کر دیا تھا. اور بائی چانس اسی دن شام کو مجھے پتا چلا، وہ اپلوڈنگ کے بھی کوئی 2-3 گھنٹے بعد، کہ اسی دن سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا اس ایکٹیویٹی کے اوپر، اور بڑی دلیری کے ساتھ فیصلہ لکھا. گو اس میں چند چیزوں کے اوپر میری ریزرویشن ہے، لیکن پھر بھی میں سلام پیش کرتا ہوں اس سپریم کورٹ کے جج کو کہ اس نے نان مسلم ہوتے ہوئے اس نے کرٹیکلی یہ چیز ہائی لائٹ کی کہ یہ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ انڈیویجول ہے جس نے مختلف پروگراموں میں جا کے اس طرح کے گستاخانہ توہین آمیز کلمات یوز کیے. اب ذرا آپ نے تسلی رکھ کے یہ بات سننی ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی مسلمان جج اس طرح کا فیصلہ پاکستان کے کسی کرسچن یا ہندو کے بارے میں لکھتا مسلمان کے اگینسٹ، تو آج ملک بند نہ ہوا ہوتا. اگر پی کے فلم پاکستان میں بنی ہوئی ہوتی تو کیا پاکستان بند نہ ہوا ہوتا؟ لیکن دیکھ لیں وہاں پہ اتنی فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ پی کے فلم بھی چل گئی انڈیا میں، اور یہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے بعض لوگ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن وہاں کی کورٹ میں اتنی تڑ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ سنایا. بال انہوں نے اس میں وہ بات بھی کی جو میں نے ہائی لائٹ کی تھی کہ وہ تمام لوگ جو اس پوری ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں، وہاں پینل پہ بیٹھے ہوئے لوگ، وہ اینکر جو بار بار بھڑکاتے ہیں اس قسم کی لڑائی کروانے کے لیے، ان سب کے اوپر مقدمات قائم ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے. اچھا، اس میں بعض لوگوں نے نا، آپ کو پتا ہے پولیٹیکل اختلافات بھی ہوتے ہیں نا، جن کا تعلق کانگریس کے ساتھ تھا نا، تو انہوں نے اس طرح کی پوسٹیں بنائی کہ یہ جو 2 لوگ ہیں نا، ریاض اتاری اور محمد غوث، ان کا تعلق جو ہے وہ خصوصاً ریاض اتاری کے حوالے سے انہوں نے، یہ تو بی جے پی کا بندہ ہے، یہ انہوں نے لانچ کیا ہے جی. اور اس کی وہ کوئی 2019 کی کوئی تصویر، کوئی 2021 کی تصویریں کسی جلسے کی، اور وہ لگا کے کہ جی ان جلسوں میں وہ گیا ہے، تو لہٰذا اندر سے انہوں نے کیا ہے. ہم صرف اس پہ یہ عرض کرتے ہیں کہ رکو ذرا، صبر کرو. اگر یہ بات ٹھیک بھی مان لی جائے تب بھی یوز کون ہوا؟ ایک مسلمان. آپ یہ مان لیں کہ ان کے پیچھے وہ لوگ بھی ہیں، دین واٹ؟ یوز تو مسلمان ہوا نا. تو لہذا یہ بات کا رخ کیوں بدلتے ہیں؟ اپنے لوگوں کی غلطیاں چھپانے کے لیے ہم کیوں نہیں یہ حوصلہ رکھتے کہ ان غلطیوں کو غلطی کہیں؟
اگر یہ ہو بھی، ویسے تو وہ ان کا بھی موقف اپنی جگہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آیا تھا کہ جو مائنورٹیز ہیں نا ان کا ہیڈ مجھے بنا دیں، یہ پولیٹیکل ایک منصب حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس آتا تھا اور ہم نے اسے انٹرٹین نہیں کیا۔ اس میں تو پھر وہ یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ آیا اس لیے تھا کہ پہلے اندر گھسے اور ہندوؤں کو قتل کرے، یہ بھی تو بنائی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی کانسپیرنسیز جو ہے نا وہ ان کی طرف آپ توجہ نہ دیا کریں، آپ یہ دیکھا کریں کہ ایک مسلمان ہے، وہ شیطان کے ہتھے چڑھ کے مسلمانوں کے لیے وبال جان اس حوالے سے بنا ہوا ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے۔ جب تک آپ اس طرح اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھیں گے نا تو ہمارا استحصال دنیا میں اسی طریقے سے ہوتا رہے گا۔ تو میں تو صرف ایک پازیٹیولی چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتا ہوں، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، زبردستی کسی کے ساتھ ہم نہیں کرتے۔ اب اس خاص ایکٹیویٹی کے حوالے سے میں چند ایک گزارشات اور رکھ دوں۔ سب سے پہلے تو میں مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا، مسلمانوں کی عوام سے اور ہندوؤں کی عوام سے اور کرسچنز کی عوام سے، کہ اگر آپ کسی بھی شخص سے اپنے مذہب کی توہین سنتے ہیں تو آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ آپ FIR کٹوائیں، اس کے بعد فیصلہ قانون کو کرنے دیں۔ قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے خود قانون ہاتھ میں لے کر تو بدلہ لینے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ قانون بدلہ لے نہ لے آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی، لیکن اگر آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے تو اس سے پھر فسادات جنم لیتے ہیں اور الٹیمیٹلی معصوم لوگ بھی بیچ میں مارے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ موب کی تو آپ کو پتہ ہے سائیکی کا، وہ جب چڑھ دوڑتے ہیں تو پھر کچھ نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ آپ اسی جمعے والے دن کراچی میں دیکھ لیں، ایک سامسنگ کے دفتر کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں اور اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہوا ہے، جی گستاخی ہو گئی ہے، نہ اس کی کوئی تحقیق ہوئی، نہ گورنمنٹ کے کسی ادارے نے اس چیز کو قانوناً اسٹیبلش کیا کہ یہ کسی انڈیویجول کی کوئی غلطی تھی یا کسی کمپنی کی غلطی تھی یا کسی دکاندار کی غلطی تھی یا کسی مالک کی غلطی تھی، چڑھ دوڑے۔ میں تو ڈرا ہوں اس حوالے سے کہ یہاں تو کسی کے ساتھ بھی کوئی دشمنی نبھانی ہے، آپ ایک وائی فائی ڈیوائس خریدیں پورٹیبل، اس میں آپ کسی مذہبی پیشوا کے اگینسٹ گالی والا نام رکھ کے تو کسی کے گھر کے باہر پھینک دیں، سائڈ پہ رکھ دیں اور وہاں سے آپ موب لے کے گزرے اور دیکھیں یہ سگنل اس گھر سے آ رہے ہیں، چڑھ دوڑے۔ کوئی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، دنیا کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا اس طرح کے تمام جذباتی لوگوں نے، خواہ ان کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے، ہندوؤں کے ساتھ ہے، کرسچنز کے ساتھ ہے۔ دین کسی کا یہ نہیں کہتا، یہ انڈیویجول ہے جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں۔ تو یہ میری نصیحت تھی تمام عوام الناس کے لیے، خواہ وہ مسلمان ہوں، کرسچنز ہوں یا ہندو ہوں۔ اگلے دن ہماری ایک ویڈیو کے نیچے ایک کرسچن بھائی نے کامنٹس کیے کہ علی بھائی ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن آپ ہمیں عیسائی نہ کہا کریں، ہمیں کرسچنز کہا کریں یا آپ نصارہ کہا کریں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ان کا رائٹ ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگ محمدی نہیں بلکہ مسلم کہا کریں۔ یہ تو انگریزوں نے ہمیں محمدی کہنا شروع کیا تھا اور اس کے پیچھے سازش یہ تھی کہ اس دین کا بانی محمد ہے، نعوذ باللہ۔ دین کا بانی تو اللہ ہے، محمد تو اس کے آخری پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے، حضرت داؤد بھی مسلم تھے، حضرت سلیمان بھی مسلم تھے، یہ تمام انبیاء مسلم تھے، اس لیے ہم مسلم ہیں۔ ہاں ہم بھی کبھی محمدی یوز کرتے ہیں، وہ تو فقہ حنفی اور دیوبند بریلوی جب انہوں نے اس طرح کے نام بنائے ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ ٹرم کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ ہم مسلم ہیں۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، من قبل وفی ہذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور اس کتاب میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا۔ تو میں نے پھر اس کے بعد یہ تہیہ کر لیا کہ میں اب کرسچن
کے لیے کرسچنس کا لفظ ہی یوز کروں گا یا نصارہ بولوں گا. نصارہ بھی وہ یوز کرتے ہیں, عیسائی نہیں بولوں گا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے. اگر آپ کو اس حوالے سے تکلیف ہے تو میں نے الحمدللہ اپنے اوپر اب لازم کر لیا کہ میں یاد کر کے بولنے سے پہلے سوچتا ہوں کہ میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا. تو یہ میں نے جو عوام الناس ہے تمام ریلیجن کی, انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں نہ لیں. اس کے بعد تمام مذہبی پیشوا جو ہیں تمام ریلیجنز کے, چاہے وہ مسلمانوں کے علماء ہوں, ہندوؤں کے پنڈت ہوں, کرسچنز اور یہودیوں کے پادری ہوں, ربائے ہوں, سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی عوام الناس کو یہ بتائیں کہ ہم نے علمی اختلاف کرنا ہے اور دنیا کے امن کے لیے خطرہ نہیں بننا, اس دنیا کو رہنے کے قابل چھوڑنا ہے آنے والی نسلوں کے لیے. آنے والی نسلوں کے لیے کیا, جو موجودہ نسلیں ہیں ان کے لیے مشکل ہو گیا ادھر زندگی گزارنا. یہ مذہبی پیشواؤں کا کام ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اوپر اگر آپ کے مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے, سب سے پہلے آپ میدان عمل میں اتر کے اسے کنڈیم کریں کہ بھائی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد میں حکومتوں سے ریکویسٹ کروں گا, اس میں بھی خصوصاً عدالتوں سے. جوڈیشری کا کام ہے کہ ان چیزوں کو انشور کیا جائے, اور حکومت کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کیسز بنائے جائیں جو اس طرح قانون ہاتھ میں لیتے ہیں یا کسی مذہب کی توہین کرتے ہیں. اس کے بعد عدالتیں سخت فیصلے کریں, توہین مذہب کرنے والوں کو بھی سزا دیں, اور توہین مذہب کے نام پہ جو لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں, ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی, ماورائے عدالت ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں, انہیں بھی سزائیں دیں. یہ کام حکومتوں کے اور عدالتوں کے کرنے کے ہیں کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے اوپر کڑی نظر رکھیں اور قانون کو امپلیمنٹ کریں. یہ نہیں کہ اس کو اتنا لمبا لے جائیں کہ لوگوں کو یہ شک ہونے لگے کہ یہ سب کے سب لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو یہ تینوں طبقات کے لیے میری نصیحت تھی. اب آخر میں خصوصاً مسلمانوں سے مختصر سے وقت کے اندر 5 آیات ان کے سامنے رکھوں گا, صرف اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح. اس کے بعد میرا کام تو ہے وما علینا الا البلاغ, آپ کی اپنی مرضی. نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے, بے شک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے. اب جس کی مرضی ہے وہ حق کا راستہ قبول کرے, جس کی مرضی انکار کرے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ ناشکری کی, وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. تو دین آپ نے گن پوائنٹ پہ کسی کو نہیں سکھانا, بلکہ علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا ہے. یہ آیت ہر مسلمان کو جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے پہلے نمبر پہ اس آیت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, چاہے وہ مسلمانوں کے اندر کر رہا ہے یا غیر مسلم کے سامنے کر رہا ہے. دوسری آیت خصوصاً غیر مسلموں کے حوالے سے, وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. مت گالی دو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں, یعنی لوگوں کے جو جھوٹے خدا ہیں, ہمارے نزدیک جو جھوٹے خدا ہیں, انہیں گالی مت دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. پس اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے. یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بینیفٹ دے رہا ہے کہ انہیں تو اللہ کا تعارف نہیں ہے نا, تو وہ غصے میں آ کے تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرو کہ جس کی وجہ سے یہ رزلٹ نکلے. تیسری آیت سورۃ المائدہ میں, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. اعدلوا هو اقرب للتقوی. انصاف کرو, یہی تقوی کے قریب ہے. اور یہ اسپیسیفکلی مشرکین عرب کے خلاف جو مسلمانوں کا معاملہ چل رہا تھا, اس وقت معاملات چل رہے تھے, جنگیں بھی ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی دشمنی بھی, اور وہ دشمن وہ تھے جو وقت کے پیغمبر کے دشمن تھے, ان کی دشمنی بھی تمہیں نہ ابھارے
کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ، یعنی میدان جنگ میں بھی انصاف کرنا ہے، عام حالت میں بھی انصاف کرنا ہے۔ اللہ کو یہی پسند ہے، اللہ ٹروتھ لور ہے، اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے۔ یہ آیت اس حوالے سے بہت اہم۔ پھر چوتھے نمبر پہ وہ آیت ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، سورۃ النحل۔ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ساتھ، اور اگر تمہیں مجادلہ کبھی علمی ڈیبیٹ کرنی پڑ جائے تو وہ بھی احسن طریقے سے کرنی ہے، گالی گلوچ سے نہیں۔ اس آیت کے اوپر بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، صرف میں نے یہ حوالہ دیا، باقی میری آپ قرآن کلاسز دیکھیں، میں نے ان آیات کے اوپر گھنٹوں گفتگو کی ہوئی ہے۔ اور پانچویں آیت جو سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنا ٹاپک بدل لیں، ادروائز تم بھی ان میں شمار کیے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ وہاں پہ خود کش حملہ کر دو جا کے، ہاں نہیں، اگر اللہ کی آیات کا کفر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، تم کسی مجلس میں دیکھو وہاں سے اٹھ جاؤ۔ اگر تم میں یہ طاقت نہیں ہے، نہ تم میں کوئی اتنی علمی کیپیسٹی ہے کہ تم ان کی باتوں کا جواب دے سکو، تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ۔ سوشل میڈیا پہ بھی اگر آپ کے سامنے اس طرح کی کوئی چیزیں آئے نا، تو آپ ادھر سے اٹھ جائیں، یعنی مراد یہ ہے کہ لیو کر جائیں۔ میں نے تو یار اسمارٹ فون بھی نہیں رکھا ہوا، مجھے لوگ بتاتے ہیں یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، میں کہتا ہوں الحمدللہ مجھے تو کوئی نہیں پتا، نہ میرے پاس واٹس ایپ، نہ میرے پاس فیس بک، زیادہ میں لیپ ٹاپ یوز کرتا ہوں، وہ بھی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے لیے۔ باقی یہ جو ہر وقت افراتفری پھیلی ہوتی ہے، تو یہ پھیلتی ہے واٹس ایپ کی وجہ سے اور فیس بک کے اوپر لگائی ہوئی پوسٹوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے مجھے اتنی سمجھ دی ہے، تبھی تو یہ پھر بندہ کام کر سکتا ہے، ورنہ یہ کام کرے تو پھر کنسٹرکٹیو کام کوئی نہیں کر سکتا ورنہ۔ یہ 5 آیات میں نے اینڈ پہ مسلمانوں کے لیے تو بالخصوص اور غیر مسلموں کے لیے اس لیے رکھی ہیں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ اسلام کی ٹرو پکچر یہ ہے۔ باقی جو مسلمان ہیں یہ اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اگر یہ چلتے ہیں تو اس میں اس دین کا قصور نہیں ہے، اس دین کے سو کالڈ نام نہاد ماننے والوں اور سو کالڈ پیشواؤں کا قصور ہے۔ دین وہ ہے جو کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان، اور یہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے انسان، خواہ کسی بھی مذہب سے تم تعلق رکھتے ہو، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یہ اتنا جنرل سلوگن ہے، یہ آلموسٹ تمام مذاہب کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے۔ آپ ان کی کتابیں دیکھیں اور ان کے پیشواؤں کو دیکھیں اور ان کے فالورز کو دیکھیں تو ان کی کتابوں اور ان کے مذہب کے ماننے والوں میں بھی آپ کو فرق نظر آئے گا۔ جس طرح ہم یہاں پہ رو رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، اسی رسول کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو انہوں نے خود سے کلیم کر دی ہیں۔ اسی لیے تو ہم نے یہ نعرہ ڈیوائز کیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، نبی کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مقابلے پہ نہیں، ہمارا تو ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم بات کر رہے ہیں، اور یہی وہ چیز تھی جو بنیادی طور پہ ہم نے بہت عرصہ پہلے ایک نعرہ بلند کیا تھا کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں اور نہ ہم بابی ہیں، اور بابی میں تمام مسلمانوں کے فرقے آتے ہیں جو اپنے اپنے بابوں کے پیچھے چل رہے ہیں، خواہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، کوئی بھی ہوں۔ ہم تو علمی کتابی بات کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ سلوگنز چند ایک ہم نے بلند کیے تھے، یہ 3 تو ٹاپ آف لسٹ ہیں سلوگنز
یہ ٹیبل پہ بھی میرے نیچے 2 لگے ہوئے ہیں, ایک پینافلیکس نکلوایا جس پہ 3 لکھتی ہیں, باقی جو 2 ہیں نا وہ کبھی ضرورت پڑے تو استعمال کرنے ہیں. جب ہم کسی کو کوئی علمی چیلنج دیتے ہیں, مناظرے کا نہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے, قیامت تک ٹائم ہے تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی کہ حق بات کرنی ہے, اگر جواب دینا ہے ہماری کسی ویڈیو کا, بغیر حق پہ مبنی کوئی بات نہیں کرنی, علمی بات کرنی ہے. اور باقی تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فرقوں کی دکانیں بند, the damage has been done. یہ ایک شکریہ کلمات ہوتے ہیں اللہ کے حضور. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.